بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمن یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، جب آپ کوئی عمل کرنا شروع کرتے ہیں آپ میں تقویت آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ کی طاقت اور قوت بڑھتی رہتی ہے، آپ کی قوت ارادی میں بھی بہت اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال تو سارے ہی طاقتور ہیں، کیونکہ اعمال کا تعلق اللہ کی ذات عالی کے ساتھ ہے۔ اللہ عز و جل ان میں قوت اور طاقت رکھی ہوئی ہے، اور جو ان کی طاقت اور قوت کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور اپنی بھی اس کے ساتھ مناسبت پیدا کرتا ہے، دن بدن ترقی طاقت قوت بڑھتی جاتی ہے۔ عجائب المخلوقات للقزوینی، امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی کتاب لکھی ہے، اس میں اللہ کی مخلوقات کے عجائبات لکھے ہیں، تو اس میں انسان کو بہت بڑا طاقتور قرار دیا گیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت نے انسان کے اندر بڑی پاور رکھی ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ عز و جل نے زمین پر اپنی نیابت اور خلافت کے فرائض سر انجام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ فرماتے ہیں کہ پہاڑوں پر گیا تھا، پوچھا کہ میری فوج آئے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا بیت جائیں گے۔ زمین، میدان، بحر و بر، دریا، ہر ایک نے ان کے سامنے مسخر ہونے کا، ان کے سامنے تابع ہونے کا اظہار کیا کہ جب بھی آپ کی فوج آئے گی تو آپ کی فوج کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ جنگل کے جانور، یہ ساری چیزیں مسخر ہیں، کیونکہ صحیح معنی میں وہ اللہ کے خلیفت ہے۔ قوت ارادی مضبوط تھی، جب بھی کسی کام کو کرنے کا پختہ عزم کرتے تھے کام ہو جاتے تھے ان کے۔ آج ہم ہیں کہ ہماری ذکر کی عادت نہیں ہے، راتوں کو نوافل پڑھتے نہیں ہیں، ہم تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتے، تو اسی لیے پاور ہے ہی نہیں، روحانی قوت ہے ہی نہیں۔ کافروں کے ہاتھوں ہم بازیچہ اطفال بنے ہوئے ہیں، وہ کھیل کود کی چیز بنا رکھا ہے انہوں نے ہمیں، اس لیے کہ ہمارے اندر جو روحانی قوت اور طاقت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہے ہمارے اندر، ہم خالی ہو چکے ہیں۔ اور آج کل کے نئی دنیا میں جدید ٹیکنالوجی نے تو ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ساری نسل تصاویر میں، بے حیائی اور فحاشی میں اللہ کی نصرت اور مدد بھی ختم ہو رہی ہے۔ جو انسان کے دماغ میں خلیے ہیں، انسان کو طاقتور بناتے ہیں، وہ بھی بند ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ بے حیا آدمی کبھی بھی بہادر نہیں ہو سکتا۔ بہادری کا تعلق انسان کے حیا کے ساتھ ہے، بہادری کا تعلق پاکیزہ قلوب کے ساتھ ہے، بہادری کا تعلق یہ فضول اور لغویات باتیں کرنے سے نہیں ہے۔ شرابی کبابی بھی اظہار کرتا ہے کہ میں بڑا بہادر ہوں، لیکن بہادری کا تعلق ان چیزوں سے نہیں۔ بہادری کا تعلق انسان کا اگر اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے تو پھر بہادر ہے، وہ بہادر ہے، وہ شجاع ہے، اس کو اسد کہنا چاہیے، اس کو غضنفر کہنا چاہیے، شیر ہے اللہ رب العزت کا، اس کے اندر طاقت ہے۔ تو بہرحال آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، انسان اپنی ذہنی قوت سے پہاڑ بھی ہلا سکتا ہے، اور انسان کی ذہنی قوت کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، قوت ارادی کو کیسے مضبوط کیا جا سکتا ہے، یا اس کے تصرفات کیا کیا ہوتے ہیں۔ قدیم زمانے میں ہند کے اندر ایک گروہ تھا، ان کا ایک شہر تھا۔ اب وہ لوگ جو بھی اس شہر پر حملہ کرنا چاہتا یا وہاں فوج پہنچتی بیمار ہو جاتے تھے، سارے تھے تو وہ بھی کافر تھے، اور ادھر سے حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بت شکن بادشاہ تھے، بتوں کو توڑنے والے، اللہ کی توحید پر لوگوں کو لگانے والے تھے۔ یہ پہنچے تو ان کی فوج بھی بیمار ہو گئی، حیران ہوئے کیا بات ہے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں جو لوگ رہتے ہیں وہ ایسی توجہ ڈالتے ہیں ان لوگوں پر
کہ یہاں جو بھی حملہ کرنے کے لیے آتا ہے یا ان کی دیواروں کے قریب آ جاتا ہے وہ اپنی توجہ کو مرتکز کرتے ہیں. جب وہ اپنی توجہ ان پر ڈالتے ہیں تو لوگ بیمار ہو جاتے ہیں. اب وہ ایک طرف چلے جاتے ہیں, کسی الگ تنہائی کے مقام میں بیٹھ جائیں گے, اپنی پوری توجہ کو ان کے اوپر مرکوز کر دیں گے. یہ انسانی ذہن کی طاقت اور قوت کی بات ہو رہی ہے. تو اس طرح وہ بیمار ہو گئے. تو حضرت نے جب سمجھا تو ان کے پاس تو روحانی قوت کوئی کم نہیں تھی نا, تو انہوں نے بھی اپنی توجہ کو مرکوز کیا. اللہ رب العزت نے پھر فتح عطا فرما دی. وہ قومیں جو تھی ان کو شکست فاش ہوئی. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا بول بالا کیا. اسی طرح علامہ قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا ہے کہ انسان کی نظر کا بھی ایسے اثر ہوتا ہے. انسان دیکھتا ہے, نظر بد لگتی کس کو ہے؟ آج کل کچھ نظر نہیں آ رہا تو پہلے کہتے ہیں نظر لگ گئی ہے. نظر بھی کچھ نہیں آیا, نظر بھی لگ گئی ہے. ایک آدمی بزنس کے بارے میں سوچ رہا, ابھی تک اس نے اپنی کوئی شاپ کھولی نہیں ہے. ایک عامل کے ساتھ رابطہ کیا کہ جناب میں کوئی کام کرنا چاہ رہا تھا, تو وہ کام نہیں ہو رہا. تو اس نے پھر بتا دیا کہ آپ کے جو ہے نظر بد لگی ہوئی ہے. ابھی تک اس نے کچھ کھولا ہی نہیں, نظر کچھ آیا ہی نہیں ہے. کہا کہ آپ کے بزنس کو نظر لگ گئی ہے. سمجھ سے بالاتر ہیں یہ باتیں کہ بابا کیسے نظر لگی ہے اس کو, ابھی تک تو وہ ظاہر نہیں ہوا. یہ میں ایسے باتیں نہیں کہتا, تصوراتی باتیں یا ایسے فرضی باتیں, یہ باتیں ہوتی ہیں ہمارے ساتھ. لوگ جو رابطہ کرتے ہیں وہ بتلاتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہیں. میں حیران ہوں ایسے 2 نمبر لوگوں سے کہ تم کیسے کہہ دیتے ہو کہ یہ اثر پڑ گیا ہے. اپنے آپ کو صاحب کشف بنانا اور اسی طرح ذائچے بنانا, اور پتہ نہیں خدا جانے کتنے قسم کے انہوں نے اپنے تصوراتی, خیالاتی اور اس قسم کے اپنے کشف بنا رکھے ہیں کہ ہمیں بھی کشف ہوتا ہے. الہام کا سلسلہ جاری ہے. دیکھو تو باجماعت نماز نہیں پڑھتے, دیکھو تو قرآن کی تلاوت کا معمول نہیں ہے. اگر آپ کو ان کی داخلی زندگی کا پتہ چل جائے تو بیچارے ایسے بکھرے پڑے ہیں کہ ان کے حالات سننے کے قابل نہیں ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے آپ کے حالات سنوار دیں گے. تم اپنے بگڑے ہوئے حالات نہیں سنوار سکتے تو تم ہمارے حالات کیسے سنوار سکتے ہو؟ حالات کا خالق اللہ ہے. انسان پر آزمائش وہی بھیجتا ہے, وہی اتار سکتا ہے. بس اپنا رابطہ اس کے ساتھ مضبوط کرو, تھوڑا سا دھیان دو اپنے دل پر, دیکھو کہ اللہ موجود ہے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ پاک نے فرمایا میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو انسان کو نظر بد بھی لگتی ہے اور ایک نظر اچھی بھی ہوتی ہے. اچھی نظر انسان کو نیک بنا دیتی ہے, اللہ والا بنا دیتی ہے, اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے. اور بری نظر انسان کے اوپر ایسے اثر انداز ہوتی ہے کہ انسان کو قبر میں اتارتی ہے اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے. یہ نظر کا اثر ہے. نظر بد, العین تدخل الرجل القبر, انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے. اور وتدخل الجمل القدر, اور اونٹ کو جو ہے وہ ہانڈی میں اتار دیتی ہے, یعنی ہلاکت تک پہنچا دیتی ہے. اور ایسے ایک نظر اور بھی ہے جو وَلِلَّهِ رِجَالٌ اِذَا نَظَرُوا اَغْنَوْا, اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں اگر ان کی نظر پڑ جائے تو غنی کر دیں لوگوں کو, ان کے اندر غنا پیدا ہو جائے. اللہ عز و جل کی طرف سے ان کی نظر میں اس قسم کے اثرات و برکات ہیں. اور آج کل کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بری نظر نے ایسا اثر کیا ہے کہ آپ کی ہر شے تباہ ہو گئی ہے. ہو سکتا ہے نظر لگ سکتی ہے, لیکن جو آدمی سورۃ مزمل کی تلاوت کرتا ہے اس پر نظر بد کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ سورۃ التغابن پڑھتا ہے اس پر نظر بد کا اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ صبح کو معمول بنائیے,
سورۃ التغابن کے پڑھنے کا سورۃ یاسین کے ساتھ، اور شام کو معمول بنائیے مغرب کی نماز کے بعد سورۃ مزمل پڑھنے کا۔ سورۃ مزمل پڑھنے سے ہر قسم کے نظر بد کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ سورۃ مزمل کا عامل بننے کا بھی ایک آسان طریقہ ہے۔ اس کے موکل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ موکلین کی حاضری کے لیے عمل ہے کہ آپ 41 مرتبہ اس مبارک سورت کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے اور 40 دن تک اس کو پڑھتے رہیں۔ 40 دن کے بعد حاضری شروع ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے خواب میں اللہ پاک دکھا دیں، یا جو بھی آپ کو معلوم ہو، جس طریقے سے بھی اللہ پاک آپ کو بتا دیں، وہ ہو سکتا ہے، اس کا اظہار بھی ہو سکتا ہے، مشاہدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک آسان عمل ہے 21 مرتبہ پڑھنے کا، پھر روزانہ 1 مرتبہ صبح 1 مرتبہ شام پڑھتے رہو۔ 21 مرتبہ پڑھو اور 41 دن تک پڑھو، اور اسی طرح پھر آپ کے سامنے جو بھی آئے گا، کسی پہ سحر کا اثر ہے، کسی پہ نظر بد کا اثر ہے، آپ اس پر دم کریں۔ سورۃ مزمل کی تلاوت کی برکت سے اللہ ان کے اثرات کو زائل کر دیں گے۔ اور یاد رکھیے، جب آپ کو یہ صورتیں حفظ ہو جائیں تو پھر نماز میں ان صورتوں کو پڑھنے کا اہتمام کرو، جس طرح نماز میں ایک لفظ کو پڑھنے کا ثواب بڑھ جاتا ہے، ایسے میں ایک لفظ پڑھو تو 10 نیکیاں، نماز میں پڑھو تو 100 نیکی ملتی ہے۔ تو جس طرح نماز میں پڑھنے سے ثواب بڑھتا ہے، اسی طرح اثرات بھی بڑھتے ہیں۔ ثواب کے ساتھ ساتھ اثرات و برکات میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کا قرآن مقدس کی کچھ صورتوں کو نماز میں پڑھنے کا اہتمام رہتا ہے، وہ جب بھی ان مبارک صورتوں کو کہیں کسی مقام پہ پڑھتے ہیں یا دم کرتے ہیں یا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ان کی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، اور اثرات پڑھتے ہیں، ضرور یقیناً پڑھتے ہیں۔ تو انسان کی قوت ارادی انہی اعمال سے بڑھتی ہے۔ آپ یہ مبارک معمولات کریں، عرصہ دراز تک کرتے رہیں، آپ کی ذہنی اور عقلی قوت کو اللہ پاک بڑھا دیں گے۔ اسی لیے یہ کہا ہے علماء نے، بعض جو حضرات تعویذ دیتے ہیں، اور تعویذ میں اگر استعانت باللہ، اللہ رب العزت کی ذات سے مدد طلب کی گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کی آیات ہیں یا کوئی اور ایسے نقش بنائے گئے ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات عالی کے علاوہ کسی سے کوئی استمداد یا کسی طرح کسی سے مدد، کسی کا نام، کسی کی تعریف اس کے اندر نہ ہو، بالکل شرک کا شائبہ بھی نہ ہو، پھر وہ عمل مؤثر ہے۔ تعویذ اس کے اندر عامل کی قوت عقلیہ ہوتی ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، کھول کر نہ دیکھیے۔ ایک اللہ والے اپنے ایک شاگرد سے ملنے کو گئے، ان کو بخار ہوتا اور بخار ٹوٹتا نہیں تھا، بہت پریشان تھے وہ۔ گئے، انہوں نے ایک تعویذ لکھ کر اس کو دے دیا، کہا پہن لو۔ انہوں نے پہنا، ٹھیک ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا بھی کہ اس کو کھولنا نہیں ہے، اس کو دیکھنا نہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس کو کھول کر دیکھا، تشویش پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، دیکھ لوں، کبھی ہم بھی کسی کو لکھ کے دے دیں، کسی کو فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے جب کھول کے دیکھا، اس کے اندر تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، لیکن پھر بخار چڑھا، ختم نہ ہوا۔ پھر ان کے مرشد آئے ملنے کے لیے، ان کے استاذ تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بیمار ہو گئے؟ وہ کہا کہ جی استاد جی، غلطی ہوئی ہے، ہم نے وہ جو آپ نے تعویذ دیا تھا وہ ہم نے کھول کے دیکھ لیا ہے۔ جب اس کو دیکھا تو اس کے اندر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی، تاکہ ہم نے کہا فائدہ عام ہو، لوگوں تک اس کے فوائد پہنچے۔ تو استاد محترم نے فرمایا کھولنا تو تھا نہیں اس کو آپ نے، چلو پھر لکھ کے دے دیتا ہوں۔ پھر حضرت نے لکھ کر دیا تو اللہ نے شفا عطا فرمائی، پھر کبھی بیمار نہیں ہوئے۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف سے ان کو صحت رہی ہے۔ تو اس کے اندر قوت عقلیہ ہوتی ہے۔ اسی طرح جو باکمال عامل ہوتے ہیں، وہ جب اپنی قوت عقلیہ سے اپنی ذہنی قوت کو کہیں مرکوز کرتے ہیں، مرتکز کرتے ہیں، کسی بیمار کو شفا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی ہے
جس کے حالات بگڑے ہوئے ہیں وہ اسماء الحسنہ پڑھتے ہیں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اپنی قوت کو ان کی طرف لگاتے ہیں، ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو اللہ عز و جل انہی کی اس ذہنی قوت کے ارتکاز کی وجہ سے حالات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ ذہن انسان کا دماغ بہت بڑی طاقت ہے، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، انسان اپنے تصرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور قوت جو انسان کی ہے وہ بنتی ذکر الہی سے ہے۔ قوت ارادی مضبوط ہوتی ہے اللہ کی یاد سے، اس کے علاوہ قطعاً انسان کی طاقت اور قوت نہیں بڑھ سکتی۔ جو ہم سمجھتے ہیں ایسے بدعمل لوگوں کے پاس بھی چلے جاتے ہیں، بعض لوگوں کو استدراج بھی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مہلت دے دی جاتی ہے، ان کے اندر اثر بھی آ سکتا ہے اس قسم کا، لیکن حقیقتاً اثر نہیں ہوتا، وہ بس اپنی محنت کی وجہ سے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیتے ہیں، لیکن حقیقتاً جو اللہ کی مدد اور نصرت ہے وہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو پابند شریعت ہیں، اللہ کے احکامات کے 100% پابند ہیں۔ انسان میں اللہ عز و جل نے طاقتیں رکھی ہیں، انسان کے اندر اللہ نے اس کو آنکھ عطا فرمائی، اس کو آواز عطا فرمائی، لمس کی قوت رکھی ہے انسان میں، اور اسی طرح ذہن عطا فرمایا۔ آنکھ کا ذکر ہو چکا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے بھی اثر پڑ جاتا ہے، بری نظر پڑی اور اس نے انسان کے اندر ہونے والے کمالات کو سلب کر دیا، نقصان ہو گیا، اور جس پر نظر بد کا اثر ہوا اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو یہ اثر پڑ سکتے ہیں۔ دوسری شے ہے آواز، آواز کے اندر بھی بڑا اثر ہے، آواز کی عجیب تاثیر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اڑتے ہوئے پرندے بھی آگے ٹھہر جاتے تھے، ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ دن قیامت کے بھی اللہ عز و جل جنت میں ان کی تلاوت کروائیں گے، لوگ سنیں گے اور محظوظ ہوں گے، اور پھر اللہ عز و جل خود قرآن مقدس کو پڑھ کر اپنے بندوں کو تلاوت سنائیں گے کہ میرا کلام ہے اور میری مبارک زبان سے سنو۔ کما یلیق بشانہ، اللہ کے لیے اعضاء ثابت نہیں کیے جا سکتے کہ اس کے ہاتھ بھی ہیں، پاؤں بھی ہیں، اگر ہاتھ کا کہیں ذکر ہے تو اللہ کی قدرت مراد ہے۔ تو ان اعضاء سے ایک فرقہ تھا مشبہہ، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے سارے اعضاء ثابت کرتے تھے کہ ٹانگیں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہاتھ بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اس طرح پھر بڑھتے گئے، اللہ تعالیٰ کی بیوی بھی ثابت کر دی، اللہ تعالیٰ کے بیٹے بھی بنا دیے، بیٹیاں بھی بنا دی، نبیوں کو عزیر علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دیا، سسرال جنات کو بنا دیا، کہا کہ یہ جنات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے سسرال ہیں، معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ اس قسم کی چیزیں انہوں نے ثابت کر دی۔ تو اللہ عز و جل خود تلاوت کر کے اپنے بندوں کو سنائیں گے، اور کتنی لذت آئے گی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح ان کی آواز میں، الفاظ میں اثر بھی ہوتا ہے، اچھے الفاظ قرآن مقدس کے مبارک الفاظ ہیں، ان کو پڑھ کر کسی پہ دم کرو، اللہ تعالیٰ نے اثر رکھا ہے۔ عرب پہلے زمانے میں حدی خواں ہوتے تھے، کیا کرتے تھے؟ یعنی ایسے ترانے گاتے، گیت گاتے تھے، اور اپنے اونٹوں کو ہنکانے کے لیے گیت گاتے، اور ان کے گیت گانے پہ اونٹ اتنی دوڑتے کہ کوئی حد ہی نہیں، حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اچھے جو حدی خواں ہوتے تھے ان کی آواز کا اونٹوں پر اتنی اثر ہوتا تھا کہ اتنی دوڑتے، دن رات دوڑتے، نہ کھانے کی فکر نہ پینے کی فکر، اور دوڑتے مر جاتے تھے۔ یہ ان کی آواز کا اثر تھا، اللہ نے اثر رکھ دیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فصاحت و بلاغت کے بارے میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بڑے فصیح و بلیغ ہیں، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ایسے ہیں کہ موتی پروئے جا رہے ہوں۔ حضور نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں، میں نے قبیلہ بنو سعد کی عورت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پی رکھا ہے۔ بعض دودھ کے اندر بھی اثر ہوتا ہے، ان کی زبان میں بڑی فصاحت و بلاغت ہوتی ہے۔ ماؤں کے دودھ کا بھی اثر ہے، یہ جو فیڈر میں دودھ ہوتا ہے اور دودھ ہے ڈبے کا، یہ ڈبے کے دودھ اور تعلیم انگریز کی ہے،
اس کا کیا اثر ہوگا؟ اس کے اثرات یہ فینسی بچے تیار ہو رہے ہیں جن کا روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان و اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے کوسوں دور ہیں، اللہ عز و جل کی ذات عالی کا صحیح معنی میں علم نہیں ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جن کو اپنے نبی کا نام بھی نہیں آتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا نام نہیں آتا۔ ایک ہمارے ملنے جلنے والے ہیں تو وہ بڑے اچھے خاصے تعلیم یافتہ، بہت ڈگریاں کی، دور دور تک پڑھا انہوں نے۔ معمول پوچھا تو میں نے کہا آپ قرآن مجید میں فلاں فلاں صورتیں ہیں، یہ پڑھ لو۔ حالات کچھ بگڑے ان کے تو پھر یاد آتا ہے اللہ تعالیٰ، تو اس کو بتایا میں نے، اس نے کہا حضرت معذرت قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں میں۔ اتنی ڈگریاں کی آپ نے، زندگی میں اس قدر پڑھا آپ نے، جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں بچہ پیدا ہو اچھا نام رکھو، بولنا شروع کرے قرآن پڑھاؤ، سب سے پہلی چیز اس کے لیے یہی ہے۔ کان میں اذان دے دو، اس کو پتہ چل جائے بڑا کون ہے، اللہ، ورنہ وڈیروں کو بڑا بنا لے گا۔ علاقے کے بڑے بڑے ہیں، سردار بڑے ہیں، یہ خان صاحب بڑے ہیں، بس انہی کی بڑائی میں چلتا رہے گا، خدا کو بڑا نہیں سمجھے گا کبھی۔ یہ کان میں بول ڈال دو اور قرآن پڑھاؤ، ان کو قرآن کی تعلیم دو۔ قرآن مقدس ہمارے تمام اعمال کو سدھارتا ہے۔ ایک نیک آدمی کی 7 نسلیں، بعض علماء نے فرمایا 21 نسلوں کے ساتھ اللہ وفا کرتے ہیں۔ اتنی قدردان تم کہاں ڈھونڈو گے؟ آج کل ایک آدمی کے پاس، بڑے آدمی کے پاس جا کے منشی ٹھہرتا ہے، ملازم ٹھہرتا ہے ایک آدمی، جب بوڑھا ہو جاتا ہے وہ کہتے کسی کھاتے کے نہیں ہو، جاؤ نکل جاؤ یہاں سے۔ مکان دیا تھا وہ چھین لیا، گاڑی دی وہ چھین لی، کہا جاؤ اب تو کسی کام کے نہیں رہے۔ اللہ عز و جل کس قدر قدردان ہیں، فرماتے ہیں میرا بندہ تو نے میری عبادت کی، عمر بڑھتی گئی، عزت بڑھتی گئی، اور اب اللہ والے جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، جس چارپائی پہ جنازہ جا رہا ہے اسی کو ہاتھ لگانا لوگ سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ عزت قدر کس نے دی ہے؟ میں نے دی ہے۔ میں وفا کرتا ہوں اپنے بندوں کے ساتھ، میرے جیسا قدردان کہاں ڈھونڈو گے؟ میں قدردان ہوں، میں وفا کرتا ہوں، میرے ہو جاؤ، میری گڈ لسٹ میں شامل ہو جاؤ۔ بندوں کی گڈ لسٹ جو ہے وہ مفاد کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے، تعلقات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ ایک وقت ہے عہدہ تھا، منصب تھا تو تعلق تھا، اب کچھ نہیں ہے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سلام ہی نہیں ہے، بس ختم۔ اللہ کی گڈ لسٹ میں شامل ہو جاؤ، اسی کو فین بناؤ، اسی کے ساتھ دوستی لگاؤ، قدردان ہے وہ۔ اللہ عز و جل انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔